دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کے ان کی شہادت کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ وقار احمد اور خرم جو دو بھائی جن کے پاس ارشد شریف تھے، انہوں نے بالآخر اپنی زبان کھولی ہے، لیکن یہ انہوں نے جو ملاقات کی ہے، یہ جو گفتگو کی ہے، یہ انہوں نے صرف جو پاکستان کی حکومت نے جو تحقیقات کرنے کے لیے بندے بھیجے ہیں ان سے بات کی ہے۔ کیا بات کی ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ یہ بڑے اس سے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لانگ مارچ کے حوالے سے تازہ ترین آج مریدکے سے شروع ہوا لانگ مارچ اور یہ جائے گا گجرانوالہ تک۔ کیا اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، حکومت کس طرح سے اس کو ٹیکل کر رہی ہے، ان کا موقف کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں، یہ میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا بھی تذکرہ کریں گے۔ انہوں نے اعظم سواتی پر جو تشدد ہوا اس کی تفصیلات کے لیے جو ڈی جی ہیومن رائٹس سیل ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے قائد حزب اختلاف تحریک انصاف کے سینیٹر شہزاد وسیم کو طلب کر لیا سوموار کو 10 بجے۔ اب ذرا ہم گفتگو کر لیتے ہیں ارشد شریف شہید کی، جہاں پر جس طرح ان کو شہید کیا گیا ان واقعات پر مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دو بھائی، ان کا آپ نے تذکرہ سنا، وقار احمد اور خرم احمد۔ یہ دونوں بھائی جب سے ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے منظر عام سے غائب، اور ان کے ٹیلی فون بند، ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ غائب۔ لیکن اب یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے ملاقات کی ہے کینیا میں۔ وہ جو پاکستانی تحقیقاتی ایجنسی کے دو بندے جو گئے ہیں، جس کو عطر وحید صاحب لیڈ کر رہے ہیں FIA کے، اور دوسرے IB کے آفیسر ہیں۔ اس ٹیم میں پہلے ISI کے بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل تھے، لیکن پھر جب دوبارہ نوٹیفیکیشن ہوا تو وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اب خرم اور وقار، انہوں نے صرف بات کی ہے پاکستانی تحقیقاتی ایجنسی سے، انہوں نے کسی اور نہ میڈیا سے بات کی ہے، ان کے ویئر اباؤٹس کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ ویری انٹرسٹنگ کہ یہ صرف پاکستانی جو تحقیقاتی ادارے ہیں صرف ان سے کیوں بات کر رہے ہیں، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ارشد شریف ان کے مہمان تھے، وقار اور خرم، اور یہ بات بھی تصدیق ہو گئی ہے، کر دی گئی ہے کہ ارشد شریف اس دن وقار احمد کی جو شوٹنگ رینج ہے، ان کی جو لاج ہے، وہاں پر وہ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، اور اس کے خرم اور وقار اور ارشد شریف صاحب نے کھانا کھایا تھا وہاں پر۔ کوئی اور اس میں شریک تھا یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ بتایا وقار احمد نے ریپورٹڈلی کہ تقریباً 18 کلومیٹر ان کے جو رینج ہے، ان کا جو لاج ہے، وہ کچا راستہ ہے، اس کے بعد پکا راستہ شروع ہوتا ہے۔ تو جب وہ کھانا کھا کر وہاں سے نکلے ہیں تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ خرم جو ان کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا، اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ارشد شریف کے ساتھ تھے، لیکن خرم کو کوئی بھی کسی طرح سے بھی خراش نہیں آئی۔ اب ایک اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ ارشد شریف کو نہیں جانتے تھے، کسی ایک کامن فرینڈ نے ان سے یہ کہا کہ ان کی لک آفٹر کرنی ہے، ان کی کیئر کرنی ہے، تو انہوں نے ان کی میزبانی کی۔ یہ تسلیم کیا وقار نے کہ وہاں پر ارشد شریف کی آمد سے پہلے کینیا میں صرف ایک دفعہ انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا، اگر بتایا بھی ہے تو پاکستانی ایجنسیز اس کو اپنے تئیں رکھ رہی ہیں، اور وہ یہ نہیں بتا رہی کہ کس شخصیت نے ارشد شریف سے ان کی ملاقات کروائی تھی۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، لیکن ابھی تک یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں کہ خرم اور وقار میزبان تھے، دونوں آخری وقت میں ارشد شریف کے ساتھ تھے، کھانا تینوں نے اکٹھا کھایا۔ اس کے بعد وقار کے بقول خرم ارشد شریف کے ساتھ تھے، اور جب وہ نکلے ہیں گھر واپسی کے لیے تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انہیں فائرنگ کی اطلاع جو ہے وہ موصول ہوئی ہے۔ اب صرف انہوں نے پاکستانی ایجنسیوں سے ہی بات کیوں کی ہے؟ کہیں میڈیا پر اپنا کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ کینین اتھارٹیز کے پاس ہیں، ان کی پروٹیکشن میں ہیں، اور ان کی ایکسیس حکومت پاکستان کو کینیا نے دی؟
کیا وہ حفاظتی حراست میں ہیں اور کیا ان کے بیانات کو کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. لیکن میں آپ کو وہ جو لکھا کینیا کے اخبار نے کہ کبھی بھی شاید ہمیں سچائی معلوم نہیں ہو سکے گی کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ یہ سب کچھ بہت کنٹرولڈ ہے. یہ اس حکومت کی تحقیقات پر کسی کو اعتبار نہیں اور یہ سب کچھ کنٹرولڈ ہے. وہ کسی انڈیپینڈنٹ میڈیا سے بات نہیں کر رہے. تو یہ اب تک کی یہ اطلاعات ہیں. اب تھوڑا سا لانگ مارچ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا چیزیں چل. سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک یہ حالات بتا دوں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. پچھلے 1-1.5 مہینے سے جب سے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان، اس میں جلسے جلوس اور شدت اس میں پیدا کی، تو 2-3 چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ نے فوکس کی. گورنمنٹ نے سب سے پہلے تو اس لانگ مارچ کے حوالے سے جو سائفر کے حوالے سے جو موقف تھا عمران خان صاحب کا، جس سازش کا وہ ذکر کرتے تھے، اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے مختلف آڈیو لیکس کی اس میں سائفر کے حوالے سے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سب ایک سازش تھی جو عمران خان نے رچائی. اور کیونکہ ان کی حکومت جا رہی تھی تو ایک عام روٹین میں جو کسی سفارتکار کی بات تھی اس کو بنیاد بنا کے عمران نے سازش کا ذکر کیا. اس کے لیے آڈیو لیکس ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئیں، لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا گیا، لیکن وہ کارگر نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا کہ فنڈنگ جو ہے وہ آئی ہے، غیر ملک سے آئی ہے، پاکستان کے دشمنوں سے آئی ہے. اور الیکشن کمیشن سے یہ فیصلہ بھی کروا دیا توشہ خانہ کے کیس میں کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہیں. فنڈنگ کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کروا دیا کہ وہ فورن فنڈنگ ہے یہ پی ٹی آئی کی جماعت، حالانکہ الیکشن کمیشن کا یہ استحقاق نہیں تھا. اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا الیکشن کمیشن کو. مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی جو انٹیگریٹی ہے اس میں ڈینٹ ڈالا جائے اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. لوگ اس پہ پیچھے نہیں ہٹے. پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اس میں فیصل وابڈا سب سے اہم، پھر اس کے بعد خرم لغاری کی پریس کانفرنس. لیکن یہ کوئی بندہ بھی پی ٹی آئی سے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. پھر یہ انہوں نے تاثر دیا کہ چودھری پرویز الہی پیٹھ میں خنجر گھونپیں گے اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ بالکل چھوڑ جائیں گے، اور انہوں نے منع کر دیا. وہ بھی جو تاثر ہے وہ بھی نفی میں چلا گیا. لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ان کو اٹھایا گیا. اعظم سواتی کو اٹھا کے برہنہ کیا گیا. ارشد شریف کو ملک سے باہر شہید کیا گیا. اور پھر اس کا ملبہ جو تھا وہ عمران خان پر اور سلمان اقبال پر ڈالنے کی کوشش کی گئی. یعنی کہ لوگوں کو یہ، اور اس میں شہباز شریف نے مدینہ میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں جا کر انہوں نے یہ ٹویٹ کروایا اور عمران خان پر الزام لگایا کہ جیسے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا اس واقعے کا اور اس میں کسی طرح ملوث ہے. یعنی مدینہ شریف جا کے بھی جھوٹ بولنے سے شہباز شریف باز نہیں آئے. لیکن لوگوں نے اس تمام جو معاملات تھے ان کو ریجیکٹ کیا، اور لانگ مارچ کا جو ابتدائی 2 دنوں کا رسپانس ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جس طریقے سے لوگ نکلے اس نے ماضی کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے، اور ان پر اس وقت گھبراہٹ ہے. اب یہ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی ایک پریس کانفرنس کروا دی، جس میں انہوں نے شاید ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ سمجھا کہ وہ آ کر یہ بیان کریں گے. اس میں ایک بالکل پولیٹیکل بات کی گئی اس پریس کانفرنس میں، جس میں عمران خان کا جو سیاسی بیانیہ ہے اس کو کہا گیا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے. بہرحال لوگوں نے جو لانگ مارچ میں شرکت ہے اس سے یہ جواب یہ دیا کہ انہیں اس پر یقین نہیں ہے. ارشد شریف کے جنازے میں جس طرح لوگ شریک ہوئے، انہوں نے بالکل جو عمران خان اور ارشد شریف اور جو حقیقی آزادیوں کی بات ہے اس کو راہ حق جانا اور کہا کہ یہ درست ہے اور اسی طرف قوم جا رہی ہے. اب کل پھر رات کو یہ اسپیکولیشن کہ جی اب عمران خان صاحب کے مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ جو لوگوں میں ایک جوش ہے اس میں سے ہوا نکل جائے اور یہ ہو کہ جناب یہ تو بیہائنڈ دا سین گفتگو کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے اپنی جو یوٹیوبرز کے ساتھ گفتگو کی اس میں انہوں نے
آ کے جو باتیں کی اس میں عمران خان کے حوالے سے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، بس یہ ساری بات ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ 3 نام میرے ہوں گے، 3 نام آپ کے ہوں گے تو ہم آرمی چیف کا تعین کر لیتے ہیں. لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ ہرگز نہیں، یہ ثوابدید ہے میری اور میں یہ نہیں کروں گا. یعنی خود مرد حق بن کر اپنے آپ کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے اور عمران خان پر انہوں نے اس طرح کے الزامات سارے لگانے کی کوشش کی ہے. ابھی تک میں آپ کو بتاؤں، اچھا اب کیا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کارگر نہیں ہوا. عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، لوگ اس کو جو صحیح سمجھتے ہیں، اس میں کوئی ڈنٹ نہیں پڑا. اب انہوں نے کیا کیا، اب کہہ رہے ہیں جی طاقت کا استعمال ہم کریں گے. اور اس میں جس طرح عرش شریف کی شہادت ہوئی، کس نے کی مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا ملبہ عمران پر ڈالنے کی کوشش کی. ایک آڈیو انہوں نے بنائی ہے امین گنڈا پور کی، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اب وہاں پر یہ لاشیں گرانے کا بندوبست ہے. کیونکہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ایک اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ خونی مارچ ہے، یہ تاکہ لوگ اس میں فیملیز نہ بھیجیں، لوگ اپنے بچے نہ بھیجیں. لیکن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. لوگوں کی بہت بڑی جو تعداد ہے اس نے یہ بتایا کہ ہمیں نہ اس سے خوف ہے اور نہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ بندوقیں کٹھی ہو رہی ہیں اور یہ وہاں پر قتل و غارت ہوگی اور یہ اس طرح سے کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد کے اندر جو ریڈ زون ہے، جو پہلے صرف اس جگہ پر کے لیے تھا جس میں سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، سیکریٹریٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، غیر ملکی ایمبیسیز ہیں، سرینا چوک سے وہ تھا، ڈی چوک والی سائڈ پہ تھا، میریٹ اس میں تھا. اب اس کو بڑھا دیا ہے، 0 پوائنٹ تک لے ہیں. پہلے 1 تھانہ تھا، اب 2 تھانے اس میں اور ایڈ کر دیے ہیں. اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہوٹلوں پر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، روزانہ چیک کرتے ہیں پولیس والے کہ یہاں پر کسی بندے کو آپ نے نہیں ٹھہرانا. اب طاقت کے استعمال کی یہ بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بیہائنڈ دا سین جو کنسلٹیشن ہے وہ پنڈی اور لنڈن کی ہے، اور اس میں ابھی آگے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ یہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اتنی گھبراہٹ کا شکار ہیں کہ یہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ تشدد کا جی الزام لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا پلان ہے، در حقیقت پلان یہ خود کر رہے ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلا لیا ہے شہزاد وسیم صاحب کو، جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سینٹ میں. عمران خان نے کل بھی یہ بات کہی، سینیٹر اعظم سواتی نے بھی پریس کانفرنس کی جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو برہنہ کر کے مارا گیا. تو وہ معلوم کیا جائے کہ وہ کون لوگ تھے، کیونکہ حکومت، انہوں نے یہ الزام لگایا اعظم سواتی صاحب نے کہ ایجنسی یعنی FIA نے انہیں پکڑا، اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے کسی ایجنسی کے حوالے کیا اور ان پر برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ان کو. تو اس پر عمران خان بار بار یہ کہہ رہے تھے. تو اب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا، اور جو ہیومن رائٹس سیل کے DG ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے شہزاد وسیم صاحب کو منڈے والے دن دوپہر دن کے 10 بجے بلایا کہ آئیں اور آ کے اس کے حوالے سے تفصیلات دیں. تو یہ ایک بڑی اس حوالے سے پیش رفت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان نے جو مطالبہ کیا اس پر انہوں نے رسپانس کیا. یہ بڑے امپورٹنٹ مومنٹس ہیں پاکستان کی تاریخ میں. اس وقت لوگوں میں جوش و خروش ہے. لانگ مارچ بہت کامیاب ہے، لیکن صرف بول اور ARY یہ 2 چینل اس کو دکھا رہے ہیں. باقی چینل جو ہیں وہ بہت اس کی کوریج 0 کے برابر ہے. اور جیو اور سما اور دنیا ٹی وی تو بطور خاص ٹارگٹ کیا ہوا انہوں نے اپیرنٹلی کہ جیسے یہ کوئی کامیاب دھرنا نہیں ہے، کوئی کامیاب لانگ مارچ نہیں ہے. بہرحال بڑی ویری انٹرسٹنگ ہے اس وقت عمران خان کیا کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو تھکا بھی نہیں رہے اور رات کو آرام بھی کر رہے ہیں، اور مقامی جو لوگ ہیں ان کی حاضری پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان کی ڈیپینڈنس ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ دھرنا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جس وقت یہ پنڈی کے نزدیک پہنچیں گے تو یہ سارے لوگ جب آ کے ملیں گے، انہیں GB سے ملیں گے، AJK سے ملیں گے، KP سے ملیں گے، اور پنجاب کے لوگ ہوں گے، تو یہ لاکھوں افراد کا ایک سمندر ہوگا اور بہت مشکل ہوگا گورنمنٹ اس کو سسٹین کر سکے. الیکشن نہ تاریخ دینے کی ڈیمانڈ جو ہے، تو یہ اس وقت ایک اعصابی جنگ جاری ہے.
اس جو قومی میڈیا ہے، اپنا حامی میڈیا، اس کو نون لیگ والے استعمال کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، گھبراہٹ ہے بہت زیادہ. لیٹس سی واٹ ہیپنس. ہم آپ کو انشاءاللہ اطلاع دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بلیٹن میں خوش آمدید. سب سے پہلے بات کریں گے حقیقی آزادی مارچ کی. حقیقی آزادی مارچ کا تیسرا روز ہے. قافلے آج مریدکے سے گجرانوالہ روانہ ہوں گے. مارچ سادھو کی کاموں کی موڑ ایمن آباد چندہ قلعہ سے ہو کر گجرانوالہ پہنچے گا. عمران خان راستے میں مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے. تو حقیقی آزادی مارچ کا آغاز آج سے مریدکے سے ہوگا اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لاہور میں اپنی رہائش گاہ زمان پارک سے روانہ ہو چکے ہیں. کچھ ہی دیر میں وہ مریدکے پہنچیں گے جہاں سے لانگ مارچ گجرانوالہ کی جانب سفر کا اپنا آغاز کرے گا. آج لانگ مارچ کا تیسرا دن ہے. عمران خان مریدکے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. زمان پارک سے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں عمران خان مریدکے پہنچیں گے جہاں سے یہ قافلہ اب اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا اور گجرانوالہ سے ہوتا ہوا اسلام آباد کے لیے یہاں سے نکلیں گے. عمران خان اپنی رہائش گاہ سے زمان پارک سے روانہ ہو چکے ہیں مریدکے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آج تیسرا روز ہے اور گزشتہ روز مریدکے میں لانگ مارچ نے پڑاؤ ڈالا تھا. آج مریدکے کے لیے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. عمران خان اس وقت روانہ ہو چکے ہیں زمان پارک سے جو کہ ان کی رہائش گاہ ہے جہاں پہ وہ قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد لانگ مارچ کی قیادت کے لیے عمران خان مریدکے پہنچ جائیں گے. الماس خان زمان پارک کے باہر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. الماس بتائیے گا, عمران خان روانہ ہو گئے ہیں, ان کے ہمراہ کون کون سے رہنما ہیں؟ جی ہاں, آج تیسرے حقیقی آزادی مارچ کے تیسرے مرحلے کے لیے